بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ 5واں پارہ کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے الگ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نکاح کے گھیرے میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ آزادانہ طور پر شہوت رانی یعنی کام ترپتی کرنے لگو۔ پھر میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی کا جو لطف آنند تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر فرض سمجھتے ہوئے ادا کرو۔ البتہ مہر طے ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے بیچ اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ جاننے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو آدمی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور ایمان والی ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اس لیے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور بھلے طریقے سے انہیں ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ نکاح کے گھیرے میں محفوظ ہو کر رہیں، نہ آزادانہ طور پر شہوت رانی کام ترپتی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے ناجائز تعلق بنائیں۔ پھر جب وہ نکاح کے گھیرے میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی بدچلنی کر بیٹھے تو ان پر اس سزا کے مقابلے آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتیں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی اور پرہیزگاری کے قائم نہ رہنے جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے اچھے لوگ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف پلٹنا چاہتا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور گہری سمجھ رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ تو تمہاری طرف رحمت کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنے من کی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط ڈھنگ سے نہ کھاؤ، لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تو ہم تمہارے رب تمہارے حساب سے ہٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مقابل ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طریقے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے وعدے اور سمجھوتے ہوں، ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ مرد عورتوں پر قوام یعنی معاملوں کے ذمہ دار ہیں، اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنیاد پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے جو نیک اور بھلی عورتیں ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو انہیں سمجھاؤ، سونے کی جگہوں میں سے ان سے الگ رہو اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو بلا وجہ ان پر ہاتھ چلانے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑ جانے کے ڈر ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ میل ملاپ کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی پڑوسی سے، پہلو کے ساتھ اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے گھمنڈ میں چور ہو اور ڈینگے مارنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔
اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ نعمت کے ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ ملا۔ اور آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ نے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا بدلہ دیتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت کہ یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی نماز سے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اور یہ اور بات ہے کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص ضرورت پوری خانہ پیشاب کر کے آئے اور تم نے عورتوں کو ہاتھ لگائے ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، ہاتھ پھیر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو لفظوں کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف چوٹ کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہے لیکن ہم مانتے نہیں، اور اسمعن اور غیر مسمعین، سنیے آپ ایسے نہیں کہ کوئی سنائے، اور رائنا، ہمارے رعایت کرو، حالانکہ اگر وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور اسمع سنیے، اور انظرنا ہماری طرف دھیان دیں، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ سچائی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی یعنی اسطوادیتا کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب اتاری ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح سے پھٹکارا ہوا کر دیں جس طرح سبت یعنی سنیچر والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم لاگو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک یعنی ساتھی بنانے کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو ساجی ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ رچا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا بہت دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی پوترتا تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو حقیقت میں ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹا الزام گڑھنے سے نہیں چوکتے اور ان کے کھلے گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے جلن رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت
سوجھ بوجھ دی اور ملک عظیم یعنی مہان راجیہ بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان لوگوں کو ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہوں۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کام کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ یہ اپنے معاملوں کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر سیدھے راستے سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اور آؤ رسول کی طرف جو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ دونوں گروہوں میں کسی طرح میل ملاپ ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انہیں جانے دو، انہیں سمجھاؤ اور اسے ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجی ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوتا کہ جب یہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے نبی، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرو بلکہ پوری طرح مان لو۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ اچھائی اور زیادہ جماؤ کی وجہ بنتا، اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا بدلہ دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبی اور سچے لوگ اور شہید اور اچھے لوگ۔ کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو ملے۔ یہ حقیقی مہربانی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور پھر جیسا موقع ہو الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو کہتا، اور اس طرح کہتا کہ مانو تمہارے اور اس کے بیچ محبت کا تو کوئی رشتہ ہی تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیں، اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم بڑا بدلہ دیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کفر کا راستہ اپنایا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں بہت ہی کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ
کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو کہ دنیا کی زندگی کا سرمایہ تھوڑا ہے اور آخرت خدا سے ڈرنے والے ایک انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم کیسی ہی مضبوط عمارت میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے، جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری اپنی کمائی اور کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے عمل میں خدا کی فرما برداری کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا چوکیدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور اللہ ان کی یہ ساری کانفوسیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ان میں سے کچھ بے میل بیان پایا جاتا۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان دلوانے والا یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو وہ بات ایسے لوگوں کی جانکاری میں آ جائے جو ان کے بیچ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکے۔ تم ان لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ کچھ گنے چنے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب کچھ شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ تو اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے آپ کو سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ ایمان والوں کے لڑنے کے لیے اکساؤ۔ قریب ہے کہ اللہ انکار کرنے والوں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جواب دو، یا کم سے کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تم کو کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے بیچ دو رائے پائی جاتی ہے، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہے ان کی وجہ سے اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے سیدھے راستے پر نہیں لگایا اسے تم راستے پر لگا دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کفر میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی کفر میں پڑ جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جائیں۔ تو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نہ آ جائیں، اور اگر وہ گھر بار چھوڑنے ہجرت سے رکے رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے الگ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے، اسی طرح ان منافقوں کا معاملہ بھی اس سے الگ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے ان کا من دکھی ہو چکا ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا ہے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کھینچ لے اور لڑنے سے رکے رہے تو تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تمہارے لیے ان پر دست درازی لڑنے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ ایک اور طرح کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے رب تمہارے مقابلے سے رکے نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے سامنے نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی سند دی ہے۔
کسی ایمان والے کا یہ کام نہیں کہ دوسرے ایمان والے کو قتل کرے، اور یہ بات ہے کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو آدمی کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے اس کے گناہ کا کفارہ پراشچت یہ ہے کہ ایک ایمان والے آدمی کو غلامی سے آزاد کرے، اور جو آدمی قتل ہوا اس کے وارثوں سے اس کا خون بہا ہتیا دنڈ دے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خون بہا معاف کر دے، لیکن اگر وہ مسلمان قتل ہونے والا کسی ایسے قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک ایمان والے غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا آدمی تھا جس سے تمہارا سمجھوتا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا۔ اور ایک ایمان والے غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر جو غلام نہ پائے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور گہری سمجھ والا ہے۔ رہا وہ آدمی جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں فرق کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو جانچ پرکھ پر کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی مجبوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کے مقابلے جان مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، حالانکہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے یہاں جان توڑ کوشش کرنے والوں کی خدمتوں کا بدلہ بیٹھے رہنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں گھر بار چھوڑ کر کہیں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں انہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بہت ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گزر بسر کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں سے کوئی حرج نہیں کہ اگر نماز کو مختصر کر دو، خاص طور سے جب کہ تم کو ڈر ہے کہ کفر کرنے والے لوگ دشمن تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے بیچ ہو اور لڑائی کی حالت میں ہو انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے، کیونکہ کافر دشمن اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز حقیقت میں ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ایمان والوں پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف سے وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکمت والا گہری سوچ والا ہے۔ اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ جو سیدھا راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو، تم بددیانت وشواس گھاتی لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا اور
رحم والا ہے۔ جو لوگ خود اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں جو خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا ہو۔ اور یہ لوگ انسانوں سے اپنی کرتوتوں کو چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے کاموں کو اللہ اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہاں تم لوگوں نے اس مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی آدمی برا کام کر بیٹھے خود اپنے پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ معاف کرنے والا رحم والا پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے بوال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ گہری سمجھ والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو اس میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں ڈال دینے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں نہیں ڈال رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ تنافسیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی چھپے اور طور پر صدقہ یا کسی بھلے کام کے لیے اکسائے یا لوگوں کے معاملے میں سدھار کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے بڑا بدلہ دیں گے۔ مگر جو آدمی رسول کی دشمنی پر اتر آئے اور ایمان والوں کے رویے کے سوا کسی اور راہ پر چلے جبکہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہو، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وہ اس شیطان کا کہاں مان رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدا کی ساخت سنرچنا میں پھیر بدل کریں گے۔ اور اس شیطان کو جس نے اللہ کے بدلے اپنا دوست اور سرپرست بنا لیا وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جسے چھٹکارے کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر نربھر کرتا ہے اور نہ کتاب والوں کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایت اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو اچھا کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ برابر بھی حق نہ مارا جائے گا۔ اس آدمی سے بہتر زندگی کا طریقہ اور کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے فرمانبرداری کے ساتھ سر جھکا دیا اور اچھے سے اچھا رویہ اپنایا اور یکسو ایکاگر ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، دھرمدیش پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ہدایتیں اور حکم بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ ہدایتیں جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تمہیں رکے رہتے ہو، یا لالچ کی وجہ سے تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ ہدایتیں بھی جو ان بچوں کے بارے میں ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے-رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ وہ شوہر اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں سمجھوتا کر لے۔ سمجھوتا ہر حال میں اچھا ہو، من نفس تنگ دلی کی طرف جلد ہی جھک جاتے ہیں، اور اگر
تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا سے ڈرو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس رویے سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے بیچ پورا پورا انصاف کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو تمہیں اس کی قدرت نہیں، تو اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا رویہ ٹھیک رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنے سمائی سے ہر ایک کو دوسرے کے محتاجی سے بے پرواہ کر دے گا۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے والا اور گہری سمجھ والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں سے جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جس کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہ ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمینوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر طرف کا حقدار ہے، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کام بنانے کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو آدمی صرف دنیا کا ثواب بھلائی چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھلائی بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے۔ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ کے لیے گواہ بنو، بھلے ہی تمہارے انصاف اور تمہارے گواہ کی زد مار خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے ماں باپ رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ معاملے سے تعلق رکھنے والا فریق پچ چاہے مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا بھلا چاہنے والا ہے۔ تو اپنے من کی خواہش کی پیروی میں انصاف سے نہ ہٹو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتار چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن سے کفر کیا، وہ گمراہی سے بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر اپنے انکاروں میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جو منافق ایمان والوں کو چھوڑ کر کفر کرنے والوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی چاہ میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے سے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسرے بات میں نہ لگ جائیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافق اور حق کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس طرح کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اگر انکار کرنے والے دشمنوں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور پھر ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ کو یاد تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے بیچ ڈاوا ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تو کوئی راستہ تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفر کرنے والوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنی خلاف کھلی حجت یعنی ٹھوس دلیل دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو تم میں سے توبہ کر لے اور اپنے رویے سدھار کر لے، اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو ضرور بڑا بدلہ دے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال کو جانتا ہے۔